الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوفیہ کرام کی زندگی میں ایک عام آدمی کے لیے کیا سبق ہے؟ یعنی ہمارے معاشرے میں جب بھی صوفیہ کرام کا اولیاء اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کو کرامت ان کی پہلے بیان کی جاتی ہے اور ان کا جو عملی مقام ہے وہ بعد میں بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک پوری کی پوری جو شخصیت ہے 70 80 65 95 80 85 سال کی، اسے ہم کرامت میں محدود کر دیتے ہیں اور ان کی زندگی کا جو جوہری پہلو ہے وہ ہم سے پوشیدہ رہتا ہے۔ تو اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے میرا یہ جو چینل ہے تصوف کا جوہری پہلو۔ تو اس سلسلے میں آج حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی کے مکان کے قریب آپ نے کرائے پر مکان لے لیا۔ آپ کا حجرہ یعنی عبادت کی جگہ یہودی کے دروازے کے ساتھ تھی، تو چنانچہ یہودی نے دشمنی میں ایک ایسا پرنالہ بنوایا جس کے ذریعے پوری گندگی آپ کے مکان پر ڈالتا رہتا۔ آپ کی نماز کی جگہ ناپاک ہو جایا کرتی، لیکن آپ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک دن یہودی نے خود ہی آپ سے عرض کی کہ میرے پرنالے کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ آپ نے فرمایا پرنالے سے جو غلاظت گرتی ہے اس کو جھاڑو لے کر روزانہ دھو ڈالتا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ یہودی نے کہا آپ کو اتنی اذیت برداشت کرنا پڑتی ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو غصہ نہیں آتا؟ آپ نے فرمایا خدا کا حکم ہے۔ یہ اس کا جوہری پہلو ہے کہ جو لوگ اپنے غصے پر قابو پا لیتے ہیں نہ صرف ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ انہیں ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ سن کر یہودی نے کہا میں آج سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ اب اس واقعے کا جو جوہری پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے کوئی کرامت نہیں دکھائی، ایک یہودی کے ساتھ کرائے پر مکان لیا اور اپنا ایک حجرہ بنایا جس میں وہ عبادت کرتے تھے، اور اس یہودی نے اس حجرے کے اوپر جو ہے نا ایک پرنالہ لگا دیا، اور اس کی تمام تر جو گندگی تھی اس پرنالے کے ذریعے آپ کی جو عبادت والی جگہ تھی اس پہ وہ گرتا رہتا تھا، آپ صاف کرتے رہتے، لیکن آپ نے کبھی شکایت نہیں کی اور ایک عرصہ آپ وہ یہ عمل کرتے رہے۔ تو ایک دن اس نے خود ہی پوچھ لیا کہ آپ کو کوئی تکلیف؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ تو یہ ہمارے لیے صوفیہ کرام کی زندگی میں جو جوہری پہلو ہے وہ یہی ہے کہ ان کا ایک علمی مقام تو ہے لیکن ان کا ایک عملی مقام بھی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم ہمیشہ ہمارا کرامت پہ زیادہ دھیان ہوتا ہے صوفیہ کرام کی، اور ہم سمجھتے ہیں یہ ان کی بہت بڑی عظمت ہے، جبکہ کرامت اللہ اور اللہ کے اس ولی کا ذاتی معاملہ ہے، یہ اس کی عنایت ہے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے ایک صوفی کی زندگی میں کیا میسج ہے، کیا سبق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مقام شرف عطا فرمائے، آمین۔